اور یہ صاحب ایک ہوتا ہے لاک ڈاؤن اور ایک ہوتا ہے سمارٹ لاک ڈاؤن، اسی طرح سے ایک ہوتی ہے نرمی اور ایک ہوتی ہے سائنٹیفک نرمی جس کے بارے میں ابھی ہمیں پتہ چلا ہے جو مسرت صاحبہ نے بتایا. تو کیا ان میں فرق آپ کو معلوم ہوا ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ؟ دیکھیں 3 ماہ سے نا میں اسی قسم کی مختلف کی ٹرمنالوجی سن رہا ہوں. اسد صاحب آپ بیمار ہوں تو آپ کس کے مشورے پہ عمل کریں گے؟ ڈاکٹر کے مشورے پہ عمل کریں گے نا. کیا آپ اس بات پہ کہیں گے کہ نہیں میں تو صبح سویرے ریڈی لگانے جاؤں گا بے شک میں ٹی بی سے مر جاؤں، میں کچھ کر دوں؟ مجھے آپ اندازہ کریں کہ تین مہینے اگر ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. زیمبیا کا ملک کہتا، چاڈ کہتا، کوئی اور ملک کہتا تو میں ماننے کو تیار تھا جہاں فوڈ شارٹیج ہوتی ہے. جو پاکستان آپ اندازہ کریں کہ 45 تقریباً 1.5 کروڑ میٹرک ٹن چاول پیدا کرتا ہے، 45 لاکھ میٹرک ٹن جو ہے ایکسپورٹ کرتا ہے. جو ملک 3 کروڑ میٹرک ٹن گندم پیدا کرتا ہے اور 15 لاکھ میٹرک ٹن ایکسپورٹ کرتا ہے. جو ملک 1.5 لاکھ میٹرک ٹن دالیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور 50 لاکھ میٹرک ٹن دالیں پیدا کرتا ہے. جہاں کر آپ کو مکمل پتہ نہ چاہیے، مطلب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کرونا کے مریض آ جائیں گے تو یہ بڑھ جائے گا، لیکن بھوک سے مرنے کے بعد مجھے کوئی ایک ٹائم لائن دے دے کہ کتنے مہینے کے بعد پاکستان میں بھوک سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. کوئی کیلکولیشن نہیں کسی کے پاس کوئی کیلکولیشن نہیں. اٹس اے سو ان پلانڈ ایفرٹ جو اس وقت اس ملک کے اندر ہو رہی ہے. میں سچی بات بتاؤں، آپ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر 3 کروڑ 22 لاکھ فیملیز ہیں رہتی ٹوٹل. اگر آپ 100 گھروں کا ایک کلسٹر بناتے تو آپ اندازہ کریں کہ 3,20,000 کلسٹر بنتے تھے. اس میں بھی 45,000 ہمارے گاؤں ہیں اور وہ بلکہ 55,000 کے قریب گاؤں بنتے ہیں جو کہ تقریباً 1,000 سے 500 کی ایوریج آبادی میں ہے. وہاں بھی 100 گھروں کی کلسٹر بن جاتا ہے. وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، سسٹینیبل یونٹ ہیں. وہاں پر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں. خوراک آپ کی ایک ریگولر سپلائی آپ کی چل رہی ہے. آپ سب سے آسان طریقہ تھا کہ آپ اس ملک کے اندر سب سے پہلے ان ڈاکٹروں کی بات سنتے جو 15 شہید ہو چکے ہیں اور 600 کے قریب اس وقت جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کرونا کی بیڈ پہ بیٹھے ہوئے. پلاننگ کا حال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا اس وقت کہ ہم نے کرنا ہے. این جی اوز بیچاری اپنی نکلی ہوئی ہیں، وہ دو تقسیم کر رہی ہیں. گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اس کے بعد 1200 روپے دے کے گھر واپس بھیج دیتی ہے. او بھائی خدا کے لیے 1-2 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی ایک اسیسمنٹ کرو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمارٹ کرنا ہے، لوز کرنا ہے، فلانا کرتا ہے. ابھی سر جیما صاحب بتا رہی تھی رینڈم سیمپلنگ کے حساب سے مسئلہ سارا یہ ہے کہ رینڈم سیمپلنگ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ نے موومنٹ کنٹرول کر لی ہو. میں ریسرچ پڑھاتا رہا ہوں 15 سال. آپ نے جب آپ نے لاک ڈاؤن کر لیے ہوں دین یو ٹیک دا سیمپل. ایک آدمی کا آپ نے سیمپل لیا ہے، 1.5 منٹ میں نکل کے گاڑی نکالتا ہے، جا گجرات پہنچ جاتا ہے وہ کرونا کا وائرس. آپ کی تو رینڈم سیمپل فیل ہوگی وہاں پر. آپ نے رینڈم سیمپلنگ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ آپ مطلب سارا مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دیر از اے اسٹیٹ آف کنفیوژن گوئنگ آن. اور خدا نہ خواستہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 1 سال تک ہو سکتا ہے کوئی بندہ بھوک سے نہ مرے، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ریزروائر موجود ہیں. لیکن یہ آپ انشورنس نہیں دے سکتے اگلے 3 مہینے کے بعد، اگلے 3 ہفتے کے بعد کرونا کے اندر اتنے مریض ہو جائیں کہ لوگ سڑکوں میں مرنا شروع ہو جائیں. سر ابھی بلوچستان سے جو خبر آ رہی ہے، جو انالیسس آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مریضوں کی تعداد 11 لاکھ ہو سکتی ہے دسمبر تک. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2.5 لاکھ بتایا ہوا ہے. پھر ایک اسیسمنٹ میں سن رہا ہوں کہیں اور سے آ رہی ہے کہ اگر کنٹرول نہ ہوا تو یہ 95 لاکھ مریض دسمبر تک ہو سکتے ہیں. تو یہ مختلف طرح کے اسیسمنٹ ہے. خود پرائم منسٹر کے پاس ایک ارشاد صاحب ایک اسیسمنٹ موجود تھی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ 15 سے 25 مئی تک، اور ظاہر ہے ان کے پاس کوئی اعداد و شمار ہوں گے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تاریخیں نکالی جس کے نتیجے میں وہ اس نتیجے پہنچے ہوں گے نا کہ پھر ایک اور چیز جی مکمل کر لیں. جی ایک اور چیز میں عرض کر دوں. ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. آپ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. لو او بھائی تو ڈرائیونگ لائسنس بھی مت دو لوگوں کو. کہو جاؤ گاڑیاں نکالو، مارو، ٹھوکیں ادھر ٹھوکیں. آپ کو ڈرائیونگ لائسنس آنی چاہیے. گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے اگر ہم لوگ؟ آپ پبلک کو نہیں جانتے، آپ پاکستان کو نہیں جانتے. آپ وہاں کوئی آئس لینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں چند لوگ ہوتے ہیں اور موومنٹ بہت کم ہوتی ہے، لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہر کو گھر کے. آپ تائیوان ہیں، آپ کا پاکستان کے اندر سے مسئلہ پتہ کیا ہے؟ پاکستان کے پورے کے پورے اس بزنس کو 4-5 وہ لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اس سارے کے سارے جو سیٹ اپ کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں کہ جن کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ لوگ بار بار میں کہتا ہوں پاکستان سے آئے ہیں، چند دنوں کے لیے آتے ہیں، آپ مشیر خاص لگے ہوئے ہر جگہ. کیا ٹھیک ہے. اچھا اور یہ سب مگر مسئلہ یہ ہے کہ 1.5 مہینے پہلے جو خطرہ تھا آج خطرہ زیادہ ہے یا کم ہے؟
یہ سوال ہے میرا آپ سے. اور 1.5 مہینے پہلے جو سخت اقدامات نسبتاً آج کی نسبت اٹھائے گئے تھے آج وہ نہیں اٹھائے جا رہے. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے خدا نہ خواستہ اگلے 1.5 یا 2 مہینے کے بعد آج کے جو ہمارے پاس فگرز آ رہے ہیں اس سے تو یہ تعداد کئی گنا بڑھ سکتی ہے, بڑھ چکی ہوگی. دیکھیں پینڈیمک جو ہے نا اس کے اندر ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ پینڈیمک جو ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک آدمی, میں آپ سے ملا ہوں, خدا نہ خواستہ مجھے اگر کرونا ہے تو میں 15-16 بندوں کو ملتا جب گھر پہنچوں گا تو میں تقریباً ملٹی پلائی کرتے 200 لوگوں کو وہ جرم پہنچا چکا ہوں گا. ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے ہاں پہلا بندہ رپورٹ ہو آپ اسی دن پورے ملک کو لاک ڈاؤن کر دیں, اور لاک ڈاؤن کرنے کے بعد آپ اس کو ٹریس کریں کہ اس بندے نے کہاں کس جگہ کس کو ملا تھا اور کیسے ملا تھا, کیا ہوا تھا. آپ اندازہ کریں کہ رائٹ فرام دا ویری بگننگ جس وقت ہمارے یہاں رپورٹ ہونے شروع ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب قسم کی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے. پہلے تفتان کی کنفیوژن پیدا ہوئی, پھر باقی کسی اور جگہ کی کنفیوژن پیدا ہوئی, پھر اس کے بعد ایئرپورٹس کی کنفیوژن پیدا ہوئی. یعنی آپ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم لوگ پینڈیمک کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, بالکل غلط بات ہے. 2008 میں فروری میں آپ کو یاد ہوگا کہ برڈ فلو کا ایک ہوا تھا ایک اس کے اندر مانسیرا کے اندر, مجھے یاد اچھی طرح اس لیے کہ میں اس وقت جوائنٹ سیکرٹری ہیلتھ تھا, اور اس وہاں سے 2 آدمیوں کا پتہ چلا تھا کہ وہ وہاں پر کام کرتے تھے. لاکھوں مرغیاں تلف ہوئی تھیں, WHO پوری کی پوری الرٹ کو کے آ کے بیٹھ گئی تھی, اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت ان بندوں کو ڈھونڈنے کے لیے ٹیمیں نکلی تھیں. 170 لوگوں کو ٹریس کیا گیا تھا, سب کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا. ان میں سے ایک کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ظاہر بات ہے وہ بھی مردان کے اندر. تو یہ بات یہ ہے کہ الرٹ آپ کو فوری ہونا چاہیے تھا, اور اس وقت جبکہ پوری دنیا کو پتا تھا. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ ملک کہ جن کے یہاں جو دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جیسے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہم پتہ نہیں کیٹر فور کر سکتے ہیں دنیا کی کون سی چیزوں کو, وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت پیشنٹس کو ریفیوز کر رہے ہیں کہ جب آپ علامات بہت زیادہ ہو جائیں تو پھر آئیے گا. انگلینڈ کے اندر آپ دیکھیں, انگلینڈ کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو کھانسی سے آگے آپ کو سانس رکنے لگے تو پھر آئیے گا, ہمارے پاس ہاسپٹل کے بیڈ نہیں ہیں. آپ کی اوقات, آپ کی حیثیت کہ آپ اتنا بڑا رسک لے لیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں ایک وقت آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک یہ کہا جاتا ہے ہم بہت آسان ہیں, ابھی ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو بہت ٹھیک ٹھاک ہیں. بھائی سب اچھی بات ہے, اللہ کرے آپ ٹھیک ٹھاک رہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے, لیکن ایک بات تو جاہل آدمی بھی کمپیرزن کر سکتا ہے نا کہ اس ملک کے اندر بھوک سے کوئی نہیں مرے گا, اگلے 6 مہینے تک کوئی نہیں مرے گا. ایک عام آدمی بھی, ایک پٹواری بھی یہ کر سکتا ہے, لیکن کرونا سے جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں. یہ تو سمپل سی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس پورے ملک کے اندر ایک کلسٹر قسم کا سسٹم بنا دینا چاہیے تھا, 100-150 گھروں کا. آپ ان کے اندر بتاتے کہ ہر کمیونٹی کے اندر 15 یا 20 غریب ہوتے ہیں, لیکن 50-60 امیر بھی ہوتے ہیں جو شیئر کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بتاؤں, مدینہ میں قحط آیا تھا, حضرت عمر یہ کرتے تھے کہ انہوں نے جس طرح ٹیکل کیا کہ 4 آدمیوں کا گھر ہے تو 4 آدمیوں کو اور ان کا مہمان کرتے تھے کہ آدھا کھانا کھاؤ. یہ مشکل کام ہی نہیں ہوا. پاکستان پہ جو نعمت ایک ہی ہے, اور وہ اب تو اس حالت میں آپ آ چکے ہیں کہ ابھی بھی اگر آپ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ پورے ملک کو 10-15 دن کے لاک ڈاؤن کریں اور کلسٹر سیمپلنگ کر کے آپ سیمپل لیں, اور کلسٹر کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, آج کل تو کمپیوٹر بھی ہو جاتا ہے, اور سیمپل لے کے آپ اس کا ایریا آئیڈینٹیفائی کر دیں, اور اس کے بعد حکمت عملی بنائیں. ایسا ہونا کیا چاہیے اس وقت؟ سب سے بہترین حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اب جو اعلان ایک ہو گیا ہے, اب میرے خیال اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. اب مزید شعبے بھی کھولنے پڑیں گے, خاص طور پر ٹرانسپورٹ کا شعبہ لازماً کھولنا پڑے گا. اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, پوری فورس جو ہے ہماری پولیس ہے, ہمارے باقی ادارے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ٹائیگر فورس آپ نے بنائی ہے, اس کو ایکٹیویٹ کریں اور کام یہ کریں کہ SOPs پر میکسیمم عمل کرایا جائے جہاں جہاں ممکن ہے, اور وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو یقینی بنایا جائے. باقی جو حفاظتی انتظامات ہیں, تدابیر ہیں, وہ اختیار کی جائیں, اس کو امپلیمنٹیشن ہو. اس میں کسی قسم کی سستی اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے. ویسے ابھی تک جو امپلیمنٹیشن میں کاہلی یا سستی جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہمیں دانستہ معلوم ہوتا ہے, یعنی لاک ڈاؤن کو زیادہ اعلان کر کے زیادہ سخت نہ رکھنا, یہ حکومت کی حکمت عملی دانستہ طور پر معلوم ہوتی ہے تاکہ لوگ ایز آؤٹ رہیں. مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب یہ نہ کہیں کہ جی پولیس جو ہے وہ لوگوں پر زیادتی نہ کرے. اگر
اگر ایک آدمی قانون توڑ رہا ہے، ایک آدمی دوسرے کی جان کے لیے خطرہ بن رہا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے ساتھ سختی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی ہمدردی نہیں ہے، یہ رحمدلی نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جو نشانہ بنیں گے ان لوگوں کی، غیر ذمہ دار لوگوں کی وجہ سے، جو مساجد میں غیر ذمہ داری، جو مارکیٹ میں غیر ذمہ داری دکھاتے ہیں، جو اجتماعات کرتے ہیں، ان کی سزا باقی قوم کو نہیں ملنی چاہیے، سختی کے ساتھ عمل درآمد ہونا چاہیے SOPs پر، نمبر 1۔ دوسرا یہ ہے جو میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا، یہ جو شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا کہ امتحانات نہیں ہوں گے میٹرک کے اور FA کے، یہ سخت زیادتی ہے اس پہ کل کے پروگرام میں ویسے ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، ان طالب علموں کے ساتھ جنہوں نے 9ویں میں مثال کے طور پر کم نمبر لیے، 10ویں میں انہوں نے محنت کی، زیادہ نمبر لینا چاہتے تھے، ان کو انہی نمبروں پر، جو فیل ہو گئے، سپلی ہے، انہوں نے محنت کی کہ جی اس سے نکل آئیں، انہوں نے ریپیٹ کرنے کے لیے کیا ہوا ہے، یہ کام نہ کریں، آپ دیر سے کر لیں، لیکن یہ جو بنیاد آپ رکھیں گے اگلی زندگی میں، جو خاص طور پر انجینئرنگ کے طالب علم ہیں، جو خاص طور پر MBBS کے طالب علم ہیں، میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے، اس پر نظر ثانی کریں۔ اور تیسری چیز جو ہے، وزیر اعظم صاحب جو ہیں، صوبوں کو اگر آپ اختیار دے دیا ہے آپ نے، تو اب صوبوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے طور پر حکمت عملی تیار کریں اور ڈاکٹروں کی بات کو اہمیت دیں، WHO کی بات کو اہمیت دیں، اور ایسا کام کریں کہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھوک سے محفوظ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے۔